نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی کہ ہم توبہ کرتے رہیں۔ ایک صحابی آئے جناب رسول کے پاس، فرمایا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے تو گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھ لی۔ فرمایا وہ کون سا صحابی ہے جو کہہ رہا تھا کہ گناہ ہو گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فرمایا تو نماز پڑھ لی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اس امت پر رحم یہ فرمایا کہ چھوٹے موٹے گناہ، سہون کوئی گناہ ہو گئے، قصدن آپ نے کوئی گناہ نہیں کی، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کی، اور سہون جو گناہ ہو گئے، اللہ نے یہ عبادت کا سلسلہ ایسا رکھا ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نماز، کہ آپ یہ پڑھیں گے اللہ وہ گناہ معاف فرما دے۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، جیسے شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں ہے۔ تو یہ جب تک اس سے توبہ نہیں کرے گا بندہ، اللہ معاف نہیں فرمائے۔ لیکن اللہ کا رحم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے اللہ رحم فرما رہا ہے۔ اب ایک بندہ ایمان والا تھا، گنہگار تھا، لیکن گنہگار رہتے ہوئے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ نہیں کیا، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو قرآن نے اور شریعت نے اس کے لیے بھی راستہ بتایا کہ اگر وہ ایمان والا تھا اور انتقال ہو گیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، تو بہرحال ایمان لانے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے جنت میں ڈالیں گے۔ لیکن یہ قبر کی منزل کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ اگر اس کے اولاد نیک اولاد ہیں اور صالح اولاد ہیں، یا اس کے بعد اولاد اگر ایک مرتبہ یہ دعا کرے، وہ دعا قرآن میں بتائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے ہم چھوٹے تھے وہ ہم پہ رحم فرمائے، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ اس اولاد کی دعا قبول کر کے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کتنا بڑا اللہ کا رحم کا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا کوئی بے اولاد ہو، اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس حالت میں مر گیا، پھر اس کے کوئی اعلی اولاد بھی نہیں ہے، پھر اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اللہ کیسے رحم کر معاملہ فرمائیں گے؟ فرمایا کہ کوئی نہ کوئی نبی کا امتی یہ دعا تو پڑھے گا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میں اس کی دعا قبول کر کے ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے انصاف پر اگر ہم پکڑے گئے تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ ہر موقع ملا ہوا ہے، یہاں گناہ ہوا یہاں توبہ کرو۔ حضور اکرم نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے توبہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھا، فرمایا تم پھر توبہ کر لو۔ پھر گناہ کیا، پھر فرمایا پھر توبہ کر لو، 3 مرتبہ جو چوتھی مرتبہ جب پوچھا، فرمایا اے اللہ کے بندے تو توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے تھکنے والے نہیں ہے۔ اتنا اللہ کا رحم کرم کا معاملہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے دلی توبہ۔ آپ کا دل نادم ہو، کیسے نادم ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ اس دنیا میں زمین سے لے کے آسمان تک کسی کا گناہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا کون ہے؟ اللہ نے ایڈریس بتایا کہ فلاں جگہ پہ بندہ جا اس کو دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے دیکھے اس کو، اور دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس کو دیکھ کے غصہ آیا کہ کتنا بدبخت آدمی ہے کہ زمین و آسمان سے گناہ بھرا ہوا اللہ کی نافرمانی سے۔ واپس آ گئے اس کو دیکھ۔ ایک رات گزری، دوسرے دن پھر فرمایا کہ اللہ آپ نے مجھے وہ آدمی تو بتایا کہ جس کے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ تھے، اب وہ شخص کو بتاؤ جس کا زمین سے لے کر آسمان تک نیکی ہو۔ کہا تو ایسا بھی کوئی بندہ ہے پوچھا؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ۔ اب جب وہاں جب پہنچے جا کے دیکھا تو وہی بندہ ہے جس کو کل بتایا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہے، آج اللہ نے فرمایا کہ آسمان زمین سے لے کے آسمان تک اس کی نیکی ہے۔ فرمایا اللہ یہ تو وہی بندہ ہے، ابھی کل میں نے دیکھا تھا آپ نے یہ بتایا اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا۔ اللہ ایسا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اے کلیم، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں تجھ سے کلام کرتا ہے میرے کلیم۔ بات یہ تھی کہ جب میں نے اس کو بتایا، تیرے کو بتایا کہ یہ زمین سے آسمان تک اس کے گناہ ہے، اور تو اس کو دیکھ کر چلا گیا۔ رات کو یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے کھانا کھانے، اس کی بیوی جو تھی نیک تھی، بی نے فرمایا کہ تم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی اللہ کتنے رحیم ہیں کہ ہم بیٹھے کھانا کھانے تو اللہ کھانا دے رہے ہیں، نہ تمہارے گلے میں تکلیف ہے، نہ زبان میں تکلیف ہے، نہ ناک میں تکلیف ہے۔ اللہ اگر پکڑنے پر آئیں تو آدمی کا گلا پکڑ لیں، ان کو تو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اللہ کتنے رحیم ہے کہ تم اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ تم پہ رحم فرما رہے ہیں۔ آج کا ہم ہوتے تو بولے بھائی تو نیک ہے نا، تو ولی ہے نا، بس تو بنے رہے۔ ہم تو اپنی عورت، اگر ہماری عورت نصیحت کرتی تو ہم کیا کرتے؟ ٹھیک ہے تو ولی ہے نا، تو بنے رہے بھائی، میں جیسا ہوں ویسے رہے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ جو ہے، جب بیوی نے بولنا شروع کی تو بولنے کے وقت اس کے آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہوا۔ فرمایا ہاں بیوی تم صحیح بولتے ہو، میرا پروردگار نے مجھے اتنا اچھا ڈیل ڈول دیا، اتنی اچھی صحت دی، اس رب نے اتنے اچھے ناک نقشے دیے، اس رب نے اتنا رزق دیا، میں نے اپنے رب کی بہت نافرمانی۔ لیکن ہے بیوی روتے جا رہا ہے، کہتے بیوی میں اپنے اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ اللہ رحم فرمائیں گے۔ فرمایا ایک کلیم جب اس نے میری رحمت کو آواز دیا، میں تو رحیم ہوں، میں نے معاف فرما دیا، جتنا اس کا گناہ تھا وہ نیکیاں بنا دی۔ دوستو اتنا رحیم اللہ، ہم اس کے سامنے رونے کو تیار نہیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک ماں کا بچہ گٹر میں گر جائے، گندا ہو کر جب باہر آئے اور وہ چیخ اور پکار کر رہا ہے، لیکن وہ ماں کا بچہ ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ اس کے اوپر کیچڑ لگا ہے، گٹر لگا ہے، میلا لگا ہے، پیشاب کیا ہوا ہے، گندا کیا ہوا، میلا کیا ہوا ہے، اس کو اٹھاتی ہے اور لے جا کے اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاک صاف کرتی ہے۔ ایک ماں، جناب رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ایک بندے سے 70 بار سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اتنے گندے ہو جائیں اور گندے ہونے کے بعد اپنے پروردگار کو اسی طرح جس طرح بچہ رو کے پکارتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تڑپتا ہے بچہ، ماں بہت سخت ہے تو بیٹھی رہتی ہے، لیکن پھر بچہ روتے روتے لوٹنا شروع کرتا ہے، سر مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، ہم اس طرح تو اپنے پروردگار کے سامنے نہیں کر پاتے۔